ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سیرت کے ان مجلسوں میں ہم شریک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جاننا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جانیں۔ تو گزشتہ جو ہمارا آخری درس تھا اس میں ہم نے جانا کہ غزوہ کسے کہتے ہیں، سریہ کسے کہتے ہیں۔ کوئی بتا سکیں گے؟ جنید بھائی آپ بتا سکیں گے غزوہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوں، بھلے جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوں۔ ہو سکتا ہے جنگ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ سریہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں ہیں؟ شریک نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہیں۔ کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، ساتھ ساتھ عالم بولے تو جھنڈا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو گزشتہ جو درس ہمارا آخری تھا تو اس میں ہم نے سریۃ سیف البحر، تو ایک غزوے کے بارے میں سنا جو رمضان ایک سن ہجری میں پیش آیا تھا، رمضان کے مہینے میں۔ تو اس میں 30 مہاجرین نے حصہ لیا، اور اس سریہ کے جو امیر تھے حمزہ بن عبد المطلب۔ میں میرے ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں آپ نوٹ کریں کہ کس سریے میں کون امیر رہتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ پہلا سریہ ہے سیف البحر، سیف یعنی سمندر کا کنارہ، وہاں یہ چیز پیش آئی۔ تو اس میں کون ہے امیر؟ سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب۔ حمزہ بن عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ علی بن چاچا ہو، لیکن ساتھ ساتھ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ایک عورت نے دودھ پلایا تھا، اسی عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا تھا۔ تو سریۃ سیف البحر یہ پہلا غزوہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو قائد بنایا ہے، امیر بنایا ہے۔ اور یہ لوگ ایک ایسے قافلے کی تلاش میں نکلے تھے، قریش کا جو شام سے آ رہا تھا اس میں 300 آدمی تھے، اور اس میں کافروں کا سرغنہ ابو جہل بھی تھا، ابو جہل بھی تھا۔ لیکن وہاں قافلوں کا آمنا سامنا ہو گیا، ادھر 30 ادھر کتنے ہیں؟ 300۔ لیکن سردار مجدی بن عمر جو دونوں کا حلیف تھا قبیلہ جہینہ کا، اس نے دونوں میں کیا کرا دیا؟ مصالحت کرا دی کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم کو جنگ نہیں چاہیے۔ تو اس میں پہلا جھنڈا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا تھا اپنے ہاتھ سے، کس کے لیے؟ حمزہ بن عبد المطلب کے لیے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اچھی طرح نوٹ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سرایا میں کسے امیر بنا رہے ہیں۔ پہلے امیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دوسرا سریہ پیش آیا، سریۃ رابغ، مشہور مقام ہے، ابھی بھی مشہور مقام ہے۔ عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن حارث بن المطلب کو 60 سواروں کے ساتھ بھیجا۔ اب یہاں جو آ رہا تھا، پہلے قافلے میں آ رہا تھا کون؟ ابو جہل۔ اس قافلے میں آ رہا تھا ابو سفیان۔ اس قافلے میں کون تھے؟ ابو سفیان۔ 200 آدمی تھے، آمنا سامنا تیر اندازی ہوئی، لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ یہاں امیر کون ہے؟ عبیدہ بن حارث۔ پہلے اس میں امیر کون تھے؟ حمزہ بن عبد المطلب۔
تو جب دونوں فریق کا آمنا سامنا ہوا تو کافروں میں سے دو آدمی تھے، مقداد ابن عمرو اور عتبہ بن غزوان، یہ دونوں کافروں کے ساتھ آئے تھے، لیکن کس کے ساتھ آ کے مل گئے؟ مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ آ کے مل گئے، اور اسی مقصد سے وہ لوگ نکلے تھے، چونکہ ہجرت کر کے آ نہیں سکتے تھے، اسی مقصد کے لیے نکلے تھے، شام گئے، تجارت کے سفر پر گئے، لیکن ان کے اندر کیا مقصد تھا؟ مسلمانوں سے کہیں مٹبھیڑ ہو جائے، اندر سے وہ اسلام لا چکے تھے، کیا کریں گے مسلمانوں کے ساتھ؟ صحابہ کرام نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ وہی لکھتے ہیں اس سریے میں مکی لشکر کے دو آدمی مسلمانوں سے آ ملے، ایک حضرت مقداد ابن عمرو البحرانی اور دوسرے عتبہ بن غزوان المازنی، یہ دونوں مسلمان تھے اور کفار کے ساتھ نکلے ہی اس مقصد سے تھے کہ اس طرح مسلمانوں سے جا ملیں گے، کوئی خطرہ نہیں۔ اب مسلمانوں کے ساتھ آ مل گئے تو ان کو کیا مل گیا؟ سپورٹ بھی مل گیا۔ تو مسلمانوں سے جب آ ملے ہیں تو ایک طرح کا سپورٹ ان کو مل رہا ہے، تو یہ دونوں تھے، تو یہ دوسرا سریہ تھا۔ اور ابو عبیدہ حضرت عبیدہ بن حارث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جھنڈا دیا تھا وہ سفید تھا، اور جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا وہ مصطح بن اثاثہ تھے۔ کون تھے؟ مصطح بن، کون ہیں صحابی؟ مشہور صحابی ہیں، ادریس بھائی کو معلوم رہے گا، باقی لوگوں کے بارے میں ذرا مصطح بن اثاثہ کون ہے؟ سیرت میں کہاں ان کا نام آتا ہے؟ رفیق بھائی آپ بتا سکیں گے، سینئر لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، آپ ہی کو تو بتانا چاہیے، یا تو ثنا بھائی بتائیں گے یا شعیب بھائی تو ضرور بتا سکیں گے۔ ہاں بولیے، مصطح بن اثاثہ سیرت میں کہاں ان کا نام آتا ہے؟ واقع افک میں، جب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگا تھا، الزام لگا تھا، تو کچھ صحابہ میں سے کیا کر لیے تھے انجانے میں، یقین اور اس کے پہلو میں، اس میں سے یہ بھی ایک تھے۔ کون تھے؟ مصطح بن اثاثہ۔ تو ان کا ذکر کہاں آئے گا؟ واقع افک جب پڑھیں گے ہم تب ان کا ذکر آئے گا، مصطح بن اثاثہ، حالانکہ اولین میں سے ہیں، شروع میں اولین میں سے ہیں۔ ایک تیسرا سریہ تھا سریۃ خرار، سریۃ خرار ذی قعدہ میں۔ تو سریہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا نہیں ہیں؟ شریک نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریے کا امیر سعد بن ابی وقاص کو مقرر فرمایا۔ اب کون ہے؟ سعد بن وقاص۔ 20 آدمیوں کی کمان دے کر قریش کے قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا۔ تو اس میں ایک چیز مجھے سیرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے، اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ نئے لوگوں کو بھی موقع دینا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ شروع کے سریے سے دیکھیے، پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو امیر بنایا، دوسرے سریے میں عبیدہ بن حارث کو امیر بنایا، تیسرے سریے میں سعد بن ابی وقاص کو امیر بنایا۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کوئی بھی کام حوالے کرنا، انہوں کر لے کوئی نہ انوچ کر لے کرن دے، کیا انہوں کر لے کوئی انوچ کر لے کو رن دے۔ اگر یہ اسلوب ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ ایک ہی امیر رکھتے، بدلتے نہیں۔ آدمی بدلتا ہے تو نئے نئے انداز اس کے ساتھ آتے ہیں، نئے نئے منصوبے آتے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ ایک ایک کو ایک ایک ذہانت دیا ہوا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب آتا ہے، نئے آدمی کو موقع ملتا ہے تو ہر آدمی یہ سوچتا ہے مجھے بھی یہاں کیا موقع دیا جاتا ہے، میں بھی یہاں ایک فرد ہوں جو مانا جاتا ہوں۔ اگر صرف چند ہی لوگوں تک کام محدود رہے تو آدمی سے رہے کتابی کرو، ہمارا نام آخر میں چلتا، ہم کو یہاں کیا نہیں ہے، کام کرنے کا موقع نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب ایسے نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ بدلے، ابو بکر اور عمر کی فوج کی قیادت میں بھی سیادت کسے دی؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر ایک کو کیا کرنا چاہیے، موقع دینا چاہیے۔ تو یہ سریۃ خرار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریے کا امیر حضرت سعد بن ابی وقاص کو مقرر فرمایا،
اور انہیں 20 آدمیوں کی کمان دے کر قریش کے قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا، اور یہ تاکید فرما دی کہ دیکھو خرار کی جو جگہ ہے وہاں سے آگے نہیں جانا، ایک لمٹ رکھ دیا، تم جا رہے ہو لیکن وہاں جو اس سے نہیں۔ اب یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے، چل کر رات کو سفر کرتے، دن میں چھپ جاتے، یعنی کسی کو پتہ نہیں چلنا کہ لوگ آ رہے ہیں۔ 5ویں روز کتنے دن چلے ہیں؟ کیسا چلے ہیں؟ پیدل چلے ہیں۔ 5 روز چل کر پہنچے ہیں خرار۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ قافلہ ایک دن پہلے جا چکا ہے، جس قافلے کے لیے لوگ نکلے ہیں وہ قافلہ کیا ہوا ہے؟ ایک دن پہلے ہی وہاں سے جا چکا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، چلنے کا ہر قدم کا اجر تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دے دیا ہے۔ تو اس سریے کا علم سفید تھا، یہاں بھی جھنڈا کیا تھا؟ سفید تھا، اور جھنڈا اٹھانے والے مقداد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی الگ الگ، یعنی جھنڈا جس کو دیا جاتا تھا وہ آدمی بھی بدل جاتا تھا، فلیگ مین جو ہوتے تھے، جو جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہوتا تھا وہ آدمی بھی بدلتے تھے، امیر بھی بدلتے تھے۔ تو یہ اسلوب ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح اور ایک چوتھا غزوہ ہمارے ساتھ ہے، غزوۃ ابوا یا ودان، یہ ایک الگ غزوہ ہے۔ اب غزوے کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا ہیں؟ شریک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو 70 مہاجرین کے ہمراہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑ کر باہر نکلیں گے تو اپنا ایک قائم مقام بنائیں گے۔ آپ کہیں کے بھی کہیں کہ ذمہ دار ہیں، آپ کو وہ جگہ چھوڑ کر آپ باہر جا رہے ہیں، تو آپ کی جگہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کسی کو بنانا چاہیے۔ آپ گھر کے بڑے آدمی ہیں، آپ گھر چھوڑ کر باہر نکل رہے ہیں 2-3 دن 10 دن کے لیے، آپ بڑے بیٹے سے بولیں گے دیکھو اب گھر کی ساری ذمہ داری تمہارے سر ہے، ایک بیٹے کو وصیت کریں گے، ساری ذمہ داری ان کے حوالے کریں گے۔ تو ہر جگہ کا یہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن عبادہ کو اپنا قائم مقام مقرر کر دیا۔ مدینے کے اوپر کسے قائم مقام مقرر کر دیا؟ سعد ابن عبادہ کو۔ کبھی عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کیا ہے مدینے پر قائم مقام، کبھی عبداللہ ابن ام مکتوم کو مقرر کیا ہے۔ تو یہ مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کی راہ روکنا تھا۔ قریش کا ایک قافلہ جا رہا تھا، اس کی راہ روکنا تھا۔ آپ مقام ودان تک پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیش نہیں آیا، قافلہ کہاں ہے پتہ نہیں چلا، وہاں تک پہنچے۔ تو اسی غزوے میں آپ نے بنو ضمرہ کے سردار وقت عمرو بن مخشی الضمری سے حلیفانہ معاہدہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو قبائل تھے ان سے کیا کیا؟ ایک پیس ایگریمنٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی ایگریمنٹ کرتے تھے لکھ لیتے تھے۔ لکھ کر کیا کرتے تھے؟ وہ زمانے میں دیکھیے لکھنا کتنا مشکل، چمڑے پر لکھتے تھے یا ہڈی پر لکھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ لکھتے تھے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آج کل جتنے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، لڑائی جھگڑے، اس وجہ سے آتے ہیں کہ ہم معاہدہ لکھتے نہیں۔ کسی کو قرض دیا، کسی سے قرض لیا، کیا کرنا چاہیے؟ رائٹنگ میں لکھنا چاہیے، دستخط ہونی چاہیے۔ اس زمانے میں جب لکھنے کی سہولیات نہیں تھی، لکھنا پڑھنا بڑا مشکل تھا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ لکھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تحریر ہے؟ یہ بنو ضمرہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہے ہیں۔ تحریر کے معنی لکھے ہوئے، رائٹنگ۔ یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں مامون رہیں گے، مطلب ان کا جان اور مال کیا رہے گا؟ مامون رہے گا، کوئی ان کو خطرہ نہیں ہے، اور جو ان پر یورش کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی۔ اگر کوئی ان پر حملہ کرے گا تو ہم اس کی مدد کریں گے، مگر یہ کہ یہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کریں گے۔ وہاں ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کہ یہ معاہدہ اس وقت تک ہے جب تک سمندر ان کو تر کرے، یعنی سمندر ان کو بھگائے۔ تو مطلب ہمیشہ کے لیے، ایک انداز تھا عربی زبان کا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدد کے لیے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا۔ یہ معاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے والوں سے کیا۔ یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے
اور 15 دن مدینے سے باہر گزارے. اس سے پہلے ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑ کر 15 دن کے لیے باہر نہیں نکلے تھے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ 15 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے ہیں. اور جو جھنڈا تھا وہ سفید تھا، اور جھنڈا اٹھانے والے حمزہ بن عبد المطلب تھے. ایک مرتبہ ان کو کمانڈ ملی تھی، فوج کی قیادت ملی تھی، غزوے کے اندر ان کی سرداری ملی تھی، لیکن اب جھنڈا اٹھانے کے لیے یہاں دوسری مرتبہ. اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمارے ساتھ ہے، غزوۃ بوات. غزوۃ بوات، یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہیں. 200 صحابہ کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، اور جس قافلے کے لیے گئے اس قافلے میں کون تھا؟ امیہ بن خلف. کون تھا؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا اونر. ہاں، تو وہ ایک قافلے کے ساتھ آ رہا تھا. اس قافلے میں 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے. اسی کے لیے لوگ نکلے تھے. یہ لوگ کتنے آدمی ہیں؟ 200. اور جس جو قافلہ آ رہا تھا تجارتی قافلہ، اس میں 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے. آپ بوات تک تشریف لے گئے، لیکن کوئی معاملہ پیش نہیں آیا کہ ابھی جنگ نہیں ہوئی. اس غزوے کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کا امیر بنایا گیا تھا. پرچم سفید تھا اور علم بردار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اب جھنڈا کیا تھا؟ سفید تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ جنگ کا جو جھنڈا اس زمانے میں باندھا جاتا تھا، کبھی سفید اور کبھی یعنی اکثر کیا تھا؟ سفید ہی تھا. اب تک تو جو آیا ہمارے پاس کیا ہے؟ سفید ہی. غزوہ صفوان ربیع الاول، اور ایک غزوہ پیش آیا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ذرا غور سے سنیں شعیب بھائی. دیکھیے یہ جو غزوہ صفوان جو غزوہ پیش آیا، اس کی وجہ یہ تھی، قرظ بن جابر فہری. قرظ بن جابر فہری وہ مشرک تھا. وہ زر مشرکوں کے ساتھ مدینے کے آس پاس کے علاقے میں آیا، اور مسلمانوں کے صحابہ کے جو جانور وہاں چر رہے تھے ان کو لوٹ کر لے گیا. قرظ بن جابر فہری کیا لوٹ کے لے گیا؟ چرنے والے جانوروں کو لوٹ کے لے گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کے ساتھ اس کا پیچھا کیا، اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن ملا نہیں. کیا ہو گیا؟ وہ بھاگ گیا. کتنے جانور لے کے بھاگا ہے؟ کچھ بھی جانور جو صحابہ کے تھے وہاں لے کے بھاگ گیا. اسی لیے اس جو قرظ بن جابر فہری، اس کے تو آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام نے آگے بڑھ کر اس وقت تک نہیں جنگ و جدال کیا ہے جب تک کہ ان کے جانور لوٹے نہیں گئے. سب سے پہل کس نے کیا ہے؟ مشرکین نے کیا ہے. مسلمانوں کے جانور لوٹے گئے. اس غزوے کے دوران مدینے کے امیر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو امارت کسے سونپی گئی؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. جھنڈا سفید تھا اور علم بردار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے. اب جو غزوہ ہمارے ساتھ آ رہا ہے، غزوہ ذی العشیرہ. غزوہ ذی العشیرہ. تو اچھی طرح اس بات کو اپنے دماغ میں رکھیں کہ مکے کے کافروں کی ایک جماعت تجارت کے لیے کہاں جا رہی ہے؟ شام جا رہی. شام جا رہی. اور مسلمان نکلے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس شام جانے والے قافلے کو روکنے کے لیے. لیکن ایسا ہوا کہ وہ بچ بچا کر کیا ہو گئے؟ نکل گئے. تو کہتے ہیں جب نکل گئے تو اب ان کے واپسی کا انتظار ہے. جب واپس آئے وہ لوگ تو ان کو پکڑنے کے لیے جب دوبارہ نکلے تو تب جنگ بدر پیش آئی. اب سمجھ میں آیا؟ جنگ بدر کا سبب کیا تھا؟ یہ غزوہ ہوا غزوہ ذی العشیر. یہ قافلہ جاتے وقت کی بات تھی. جب واپس لوٹنے کا وقت آیا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو تب کیا پیش آئی؟ جنگ بدر.
وہ ایک بڑا سا واقعہ ہے، انشاءاللہ اسے ہم بعد کے درس میں سنیں گے، لیکن اس کو اچھی طرح اپنے دماغ میں رکھ لیجئے۔ غزوہ ذی العشیرہ جمادی الاولی و جمادی الاخرہ کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 150 صحابہ مہاجرین کے ساتھ نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے تو کسی کو پریشر نہیں کرتے تھے، کسی کے اوپر کیا نہیں کرتے تھے، دباؤ نہیں ڈالتے تھے، بولے تم چلنا ہے چلو، نہیں چلتے ہو تو کوئی بات نہیں چلنا۔ جیسے لوگ بولتے ہیں کہ اتنے دن کیا کرنا تمہیں، نکالنا، کیا کرنا اتنے دن نکالنا، آپ لوگ سمجھ گئے کیا مطلب۔ کہا کہ ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس کیا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آپ کو چلنا ہے تو چلیے، نہیں چلتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ تو سواری کے لیے صرف 30 اونٹ تھے، آدمی کتنے ہیں، 150 آدمی ہیں، سوار ہونے کے لیے کتنے ہیں، 30 اونٹ ہیں۔ اس لیے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے، ایک اونٹ 2 آدمی، تھوڑی دیر انہوں بیٹھے، انہوں اتر کو چلے، بعد میں انہوں بیٹھے۔ تو یہ جو ذی العشیرہ، اس کا مقصد کیا تھا، قریش کا ایک قافلہ تھا جو مکے سے شام جا رہا تھا، اور اطلاع مل چکی تھی کہ وہ مکے سے نکل چکا ہے۔ ان کے پاس سارے معلومات تھے کہ اگر اس دن اگر مکے سے قافلہ نکلا ہے تو کس دن کہاں پہنچے گا۔ اس قافلے میں خاصا مال تھا، بہت سارا مال تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طلب میں ذی العشیرہ تک پہنچے، لیکن آپ کے پہنچنے سے ایک دن پہلے ہی قافلہ جا چکا تھا۔ وہ قافلہ کدھر نکل گیا، ذی العشیرہ، شام نکل گیا۔ تو اچھی طرح اس بات کو نوٹ کیجئے، یہ وہی قافلہ ہے جسے شام سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار کرنا چاہا، تو یہ قافلہ پھر بھی بچ کے نکل گیا، لیکن اس کے نتیجے میں جنگ بدر ہو گئی۔ ایک دوسرے راستے سے ابو سفیان اسے کیا کرے، بچا کے لے کے نکل گئے، لیکن صحابہ جب نکلے تو اب کیا ہو گئی، جنگ بدر پیش آ گئی۔ اسی قافلہ ذی العشیرہ، یہی قافلہ دونوں وقت بچ نکلا، لیکن دوبارہ ہوئی تو جنگ بدر کا سبب بن گیا۔ تو اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو قبائل تھے، بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو ضمرہ، ان سے اس بات کا یہ کیا کہ جنگ نہیں کریں گے، ہم لوگ جنگ نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی رضی اللہ عنہ، انہوں نے مدینے کا سارا کام سنبھالا۔ اس دفعہ بھی جھنڈا سفید تھا اور جھنڈا اٹھانے والے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے بعد ایک اور سریہ کہتے ہیں سریہ نخلہ۔ یہ کیا ہے، سریہ نخلہ، رجب کے مہینے میں۔ کون سے مہینے میں جنید بھائی، رجب کون سا مہینہ ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، منها 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو کیا کیا ہیں، تو یہ رجب کون سا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ ہے۔ تو اب یہ سریہ کون سے مہینے میں پیش آ رہا ہے، حرمت والے مہینے میں۔ تو اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو ذرا اچھا غور سے سنیں، رفیق بھائی، شعیب صاحب ذرا غور سے سنیں۔ تو اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی ایک ایک تجویز، ایک ایک رائے، ایک ایک حکم، بماء الذہب، سونے سے لکھنے کے برابر ہے۔ اس میں ہر اس میں عبرتیں، نصیحتیں، مواعظ پوشیدہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جحش، کسے امیر بنا رہے ہیں، عبداللہ بن جحش، 12 مہاجرین ہیں، کتنے ہیں، 12 مہاجرین، ہر 2 آدمیوں کے لیے 1 اونٹ ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ 6 اونٹ تھے، 6 اونٹ، 12 مہاجرین۔
دستے کے امیر کو دیکھیے، اچھا غور سے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 12 آدمیوں کی جو امیر ہیں ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیٹر دیا، سیل لیٹر. لیٹر کیا ہے؟ کلوزڈ ہے، اوپن نہیں ہے، سیلڈ ہے. لیٹر دے کر کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 2 دن جرنی کے بعد یہ لیٹر کھول کے پڑھنا. 2 دن تک کیا کرتے رہنا؟ جاتے رہنا، لیٹر نہیں کھولنا. 2 دن جانے کے بعد کیا کرنا؟ آپ نے کبھی ایسا سنا؟ اسے کہتے ہیں قیادت، سیادت. جبکہ سامنے والے کے اندر بھی امیر کی اطاعت کا جذبہ ہو. ہاں، آج تو لوگ ایسے ہیں لفافہ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ لفافے میں کیا ہے. ہاں، تو آج تو انداز الگ ہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر امیر کی اطاعت بہت حد تک کمزور ہے، ہم تو ماننے کو تیار نہیں. لا اسلام الا بالامارہ ولا امارۃ الا بالطاعہ ولا امارۃ الا لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعۃ الا بالامارہ ولا امارۃ الا بالطاعہ. تو امیر کی اطاعت ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا کہا کہ 2 دن تک کیا کرو؟ چلتے رہو. 2 دن کے بعد میرا ایک خط کھول کے دیکھ. تو 12 آدمی ہیں، 6 اونٹ ہیں، چلے. 2 دن کے بعد عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولا لیٹر. کیا ہے دیکھیں، اس میں کیا لکھا تھا؟ تو اس میں درج تھا کہ کہاں جا رہے معلوم؟ آپ نے نخلا کا ذکر سنا ہے؟ نخلا کا ذکر ہم لوگ پڑھے ہیں شروع میں. ہم لوگ جو پڑھتے ہیں شروع میں، آپ اسے دماغ میں رکھیں گے تو ساری سیرت آپ کو سمجھ میں آئے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے پہاڑ پر گئے، طائف کے لوگوں نے آپ کا انکار کیا، آپ کے پیچھے بدماشوں کو آپ نے لوگوں کو لگا دیا جنہوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کر دی. آپ کے پیر اور ٹخنے خون سے شرابور ہو گئے، آپ دل شکستہ ہو گئے. اور پھر اس عمر میں آپ بڑے رنجیدہ افسردہ وہاں سے اتر کر نیچے آنے لگے. جب نخلا کے مقام پر پہنچے تو وہاں فجر کی نماز کی وقت آپ کو ہوش آیا. یعنی بالکل آپ محسوس کیا کہ میں کیا ہوں. یعنی اتنے غمزدہ افسردہ ہیں کہ اپنی حالت کی آپ کو فکر نہیں ہے. وہاں تھوڑے جن حاضر ہوتے ہیں جو انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. تو ان جنہوں نے قرآن کو سنا فجر کی نماز میں اور وہ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. وہ جگہ ہے نخلا. سمجھ میں آیا؟ یہ کہاں ہے؟ طائف کے راستے میں. طائف کے راستے میں. یہ 12 آدمی کہاں سے نکلے ہیں؟ مدینے سے نکلے ہیں. اور اس خط میں کیا ہے دیکھیے، جب تم میری یہ تحریر دیکھو، جب تم میرا یہ خط دیکھو تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اترو. مکہ اور طائف کے بیچ جو نخلا مقام ہے وہاں اترو اور وہاں قریش کے ایک قافلے کے گھات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے اس کی خبروں کا پتہ لگاؤ. کیا تھا؟ وہاں نخلا میں رہو، وہاں سے قریش کا ایک قافلہ جائے گا، اس کو آبزرو کرو اور پھر اس کا انفارمیشن ہم کو دو، ہمارے پاس لاؤ. اچھا، اب امیر کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے اور راستہ لمبا ہے. 2 دن چلے ہیں، 2 دن چلے ہیں، راستہ لمبا ہے. تو خط سارے دوستوں کو سنایا. کتنے دوست ہیں؟ 12 ہیں. ساتھ ساتھ کہا میں کسی پر جبر نہیں کرتا. عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ تو بلائنڈ، یہ تو کیا ہے؟ سیل لیٹر تھا. اس میں کیا ہے مجھے بھی نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم. میں کسی کو کیا نہیں کرتا؟ جبر نہیں کرتا، زور زبردستی نہیں کرتا. جسے شہادت محبوب ہو وہ اٹھ کھڑا ہو، جسے موت ناگوار ہو، جسے موت ناگوار ہو وہ واپس چلا جائے. انہوں نے کیا کہا؟ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے، اگر کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ واپس چلا جائے. اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو میرے ساتھ آئے اور منزل مقصود کے لیے چل پڑے. تو کہتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ یہ بات کہی کہ جسے شہادت محبوب ہو وہ اٹھ کھڑا ہو اور جسے موت ناگوار ہو واپس چلا جائے. باقی رہا میں
تو میں ہر حال میں آگے بڑھوں گا، اس لیے کہ وہ کیا ہے، امیر ہیں، ان کو تو آگے بڑھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا احترام کرنا ہے۔ کہا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر میں اکیلا ہی کیا کروں گا، چلوں گا۔ جب 11 ساتھیوں نے یہ سنا تو ساروں نے کہا کہ آپ اکیلے کیوں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ ساروں نے بھی کیا کیا، یہ ہوتی ہے امیر کی اطاعت۔ نہیں پہلے سے ہم کو نہیں معلوم تھا، میں توشہ لانا بھول گیا، میں کپڑے لانا بھول گیا، وہ سب باتیں نہیں تھیں وہاں، بولا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے، سمعنا واطعنا۔ تو اب راستے میں کیا ہوا، دو صحابہ تھے جن کے اونٹ ایک تھا۔ وہ دو صحابہ کون تھے؟ سعد بن ابی وقاص، عتبہ بن غزوان۔ سعد بن ابی وقاص، عتبہ بن غزوان، یہ جو دو صحابہ تھے ان کا ایک اونٹ غائب ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے کیا سنا بھائی، جانور ہمارے بھی کیا ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار گم جاتے ہیں، جانور کیا ہوتے ہیں، گم جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کون لے جاتا ہے۔ تو عتبہ، یہ تو اونٹ تھا، وہ صحرا میں کیا ہو گیا، گم ہو گیا۔ اب دونوں وہی رک گئے، اب کیا کریں گے، دونوں کے پاس اونٹ نہیں ہے، دونوں کا ایک ہی اونٹ تھا جو گم ہو گیا، تو اب باقی رہے کتنے، دو تو چلے گئے، تو 10 آدمی ہیں، 10 آدمی ہیں۔ تو عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ طویل مسافت طے کر کے بڑا لمبا سفر طے کیا، نخلا میں اترے۔ اب وہاں سے قریش کا ایک قافلہ گزرا، مہینہ کون سا ہے، رجب کا مہینہ، اور اس قافلے میں کیا تھا، کشمش، کیا تھا، کشمش، او سبحان اللہ، اور آمبر والے کی تجارت، کون سا، چمڑے اور تجارت کا سامان تھا، بہت سارا مال تھا۔ تو قافلے میں عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل، اور عمرو بن حضرمی اور حکیم بن کیسان مولا مغیرہ تھے۔ اب مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کیا کریں، مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ لوگ چھپ کر دیکھ رہے، سارا آبزرو کر لیے کیا کیا ہے، ان لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم کو لوگ دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہمارے ساتھ۔ تو اب مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں، آج حرام مہینے رجب کا آخری دن ہے، وہ کون سا دن تھا، رجب کا آخری دن، اگر ہم لڑائی کرتے ہیں تو حرمت والے مہینے کی بے حرمتی ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں بھی رجب کے مہینے میں لڑائی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر رات بھر ہم رک جاتے ہیں حملہ کرے بغیر تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے، حرم کا جو لمٹ ہے اس میں داخل ہو جائیں گے، تب بھی ہم لوگ کیا نہیں کر سکتے، حملہ نہیں کر سکتے۔ دونوں حالتوں میں دشمن ہماری طاقت سے کیا ہے، باہر ہے۔ تو دیکھیے جناب بھائی کیا کہتے ہیں، اس کے بعد سارے 10 صحابہ نے یہی کہا کہ ہم کو حملہ کر دینا چاہیے، کیا کر دینا چاہیے، حملہ کر دینا چاہیے۔ تو عمرو بن حضرمی تو سب سے پہلے ان لوگوں نے عمرو بن حضرمی کو تیر مارا، ایک ہی تیر سے اس کا کام کیا ہو گیا، تمام ہو گیا۔ یہ پہلا قتل تھا جو اسلام کی اس میں ہی بہایا گیا، عمرو بن حضرمی۔ اور باقی جو لوگ تھے عثمان اور حکیم، یہ دونوں کو صحابہ نے پکڑ لیا، قید کر لیا، اور ایک جو تھے نوفل وہ بھاگ نکلا۔ تو اب یہ لوگ مدینہ واپس آئے ہیں، تو یہ جو امیر ہیں کون ہیں، اس کے امیر کون ہیں، عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ۔ اب جب مدینہ آئے ہیں تو ان کے ساتھ کشمش ہے، چمڑے ہیں جو ان کے ساتھ تھے، اور 2 قیدی بھی ہیں، یہ سب لے کر یہ لوگ کہاں آئے، مدینہ آئے، اور مدینہ پہنچے، اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا مقتول اور پہلے قیدی تھے۔ یہ کیا تھے، یہ اسلامی تاریخ کے پہلا مقتول کون، وہ عمرو بن حضرمی، اور پہلے قیدی تھے جو مدینہ لائے گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس پرس کیا، رہے ایسا تم نے کیوں کیا، حرمت والے مہینوں میں تم لوگوں نے حملہ کیوں کیا؟ اور فرمایا
کہ میں نے تمہیں حرام کے مہینوں میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا، میں نے نہیں کہا تھا کہ تم حرمت والے مہینوں میں کیا کرو، جنگ کرو، میں نے حکم نہیں دیا تھا۔ اور قیدی جو بھی تھے، مال جو بھی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ اب کیا ہو گیا، مکے کے لوگوں کو موقع مل گیا، مکے کے لوگوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ارے مسلمانوں نے حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کر دیا، رجب کے مہینے میں انہوں نے جنگ کی، بڑی بڑی باتیں شروع ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور بتلایا کہ مشرکین جو کر رہے ہیں یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ غلط نہیں ہے، بولا کہ جو ہوا غلط ہے، لیکن مشرکین جو کر رہے ہیں اس سے بھی بڑی غلطی ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل۔ لوگ تم سے حرمت والے مہینوں میں جنگ لڑنے کے متعلق دریافت کرتے ہیں، کہہ دو اس میں جنگ لڑنا گناہ ہے، جو ہوا وہ غلط ہوا۔ اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، یہ سب کون کر رہے ہیں؟ مکے کے لوگ۔ مسجد حرام سے روکنا، مسلمانوں کو طواف سے عمرے سے روک رہے ہیں، اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، مسلمانوں کو گھر بار سے انہوں نے بے گھر کیا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے، اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ کہا کہ واقعی غلطی ہے، لیکن کافر جو کر رہے ہیں اس سے زیادہ غلطی ہے۔ یہ جب وحی نازل ہوئی، لڑنے والے مسلمانوں کی سیرت کے بارے میں مشرکین نے جو شور برپا کر رکھا اس کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ مکے کے قریش اسلام کے خلاف لڑائی میں مسلمانوں پر ظلم و ستم اور ساری ہی حرمتیں پامال کر چکے ہیں، زیادہ انہوں نے کیا ہے۔ تو یہاں یہ بات پوچھی گئی کہ جب ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا مال چھینا گیا اور پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، تو کیا یہ واقعہ حرام مکے سے باہر کہیں اور کا تھا؟ یہ سارے پلاننگ کہاں ہوئی؟ مکے میں تو ہوئی۔ حرمت والے شہر میں، مکے میں مسلمانوں کا مال چھینا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی منصوبہ بندی کی گئی۔ جب کافروں نے یہ سارا کام کیا تو مسلمانوں نے جو کیا وہ بہت بڑا کام، وہ اتنی بڑی غلطی نہیں جتنا انہوں نے کیا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اب ان حرمات کا تقدس اچانک پلٹ آیا اور ان کا چاک کرنا باعث ننگ و عار ہو گیا؟ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 2 قیدی وہاں سے آئے تھے، مسلمانوں نے قید کر کے لایا تھا، عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، سریہ نخلہ میں نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا، اور ایک وہاں یہ بھی قتل بھی ہوا تھا نا، کس کا قتل ہوا تھا؟ عمرو بن حضرمی کا، تو اس کی دیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، بولا کہ غلط ہوا، اس کا دیت کے معنی کمپنسیشن، کیا ادریس بھائی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ادا کیا؟ دیت ادا کی، بولا کہ نہیں یہ وہ۔ اس کے بعد شیخ لکھتے ہیں، اس کو ہم ختم کر لیتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس غزوہ بدر کبریٰ ہے، تو اس سلسلے میں جو قرآن مجید کی آیتیں اس کو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہیں جنگ بدر سے پہلے کے سریہ اور غزوے۔ جنگ بدر سے جو ان میں سے کسی میں بھی لوٹ مار اور قتل و غارت گری کی نوبت نہیں آئی جب تک کہ مشرکین نے قرز بن جابر فہری کی قیادت میں ایسا نہیں کیا۔ سریہ نخلہ میں صحابہ نے کیوں کیا؟ قرز بن جابر نے مسلمانوں کی جانور لے کے گیا، اس کے بدلے میں کیا۔ اس لیے یہ بات آپ کو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے کبھی کسی دعوتی سفر میں آپ کے سامنے یہ اعتراض آئے کہ مسلمانوں نے لوٹ مار کی، سریہ نخلہ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے ان لوگوں کو لوٹا،
تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ پہل مسلمانوں نے نہیں کی. پہل کس نے کیا تھا؟ قرظ بن جابر فہری نے کیا تھا، جو وہاں چرتے جانوروں کو لے گیا تھا. اس کے دفاع میں، اس کے ڈیفینس میں مسلمانوں نے کیا کیا؟ ایک کام کیا. البتہ مسلمانوں کی طرف سے پہل کبھی بھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس کی ابتدا بھی مشرکین ہی کی جانب سے ہوئی، جبکہ اس سے پہلے بھی وہ طرح طرح کی ستم و ظلم کا ارتکاب کر چکے تھے. مدینے مکے میں بھی ایسے کیا تھا، اس کا بدلہ لیا گیا. اب یہ جو سریہ ہوا، سریہ کا نام کیا تھا آخری سریہ؟ نخلا. سریہ نخلا ہوا تو پہلے سے مشرکوں کے دل و دماغ میں جو اندیشے تھے کہ مسلمان مدینہ جائیں گے تو ایک طاقت بن جائے گی، پھر وہ ہم پر حملہ کریں گے، وہ ان کا اندیشہ صحیح ہو گیا. ان کا اندیشہ کیا ہو گیا؟ صحیح ہو گیا. انہیں معلوم ہو گیا کہ مدینے میں جو قیادت ہے بیدار مغز ہے، اور ان کی ایک ایک تجارتی قافلے پر ان کی نظر ہے کہ کون سا قافلہ کب نکلتا ہے، کہاں جاتا ہے، کتنا مال لاتا ہے، ساری خبر کسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. مسلمان چاہیں، یعنی اتنی بات مکے کے لوگوں کو معلوم ہو گئی کہ اگر مسلمان چاہیں تو 300 میل کا راستہ طے کر کے ان کے علاقے کے اندر انہی مار سکتے ہیں. مدینے سے کہاں تک آئے ہیں مسلمان؟ 10 مسلمان، 12 مسلمان. طائف، یعنی ان کا جو علاقہ طائف مکہ کا، وہاں تک آئے ہیں. ان کے علاقے میں ان کو مارا ہے، اور ان کے علاقے میں ان کو قید کیا ہے، ان کے علاقے میں ان کا مال لیا ہے. ان سب کرنے کے بعد پھر وہ صحیح سالم مدینہ گئے. تو اب مکے کے لوگوں کی کیا حالت ہوئی؟ تو ان کو معلوم ہو گیا کہ 10-15 لوگ، 10-12 لوگ ہمارے علاقے میں آ کر یہ سارا کام کر سکتے ہیں. مشرکین کی سمجھ میں بات آ گئی کہ ان کی شامی تجارت اب مستقل خطرے کی زد میں ہے. لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دوسرے قبیلے جیسے مسلمان ہو گئے، جیسے جوہینہ ہے، بنو ضمرہ ہے، یہ لوگ بھی مسلمان ہو جاتے. لیکن انہوں نے ایک الگ ہی منصوبہ بندی کی کہ مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کا صفایا کر دیا جائے. یہ ایک الگ ان کی پلاننگ تھی. یہی وہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے وہ میدان بدر تک آئے. یہی انٹینشن، یہی جذبہ، یہی دلوں میں جو گرمی ہے وہ لے کر کیا کرے، وہاں تک آئے. اب باقی رہے مسلمان، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن جحش کے سریے کے بعد شعبان میں ان پر جنگ فرض قرار دے دیا. اب جنگ کیا ہوگی؟ فرض قرار دی. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. پوری آیتیں ہمارے ساتھ ہیں. اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، لیکن حد سے آگے نہ بڑھو. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ حد سے آگے نہ بڑھو. حد سے آگے نہ بڑھو کا مطلب ہے بے قصور لوگوں کو، معصوم لوگوں کو قتل نہ کرو. اسلام کبھی بھی مسلمانوں کی حکم نہیں دیتا کہ بلا وجہ وتھاؤٹ اینی ریزن کسی کا خون بہائیں، قتل کریں. نہیں، یہ امن و سلامتی کا مذہب ہے. اور یہ پوری آیتیں ہیں، آپ پڑھ لیجئے اس کا ترجمہ. اس کے بعد طرح طرح کی آیتیں نازل ہوتی گئیں. پوری آیتوں کا ذکر انہوں نے یہاں کیا ہے، آپ کو انگلش میں بھی مل جائے گا ٹرانسلیشن میں. آپ پوری آیتیں ایک مرتبہ پڑھ لیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ جو نام سن کر کانپ جاتے ہیں، جنگ کا نام سن کر کانپ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. تو کہا کہ جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے. یعنی مسلمانوں کو اندر سے یہ دلایا گیا، ان کو جوش دلایا گیا کہ کیسے وہ اپنی پرانی دشمنی کا حساب چکائیں. تو کہتے ہیں کہ آخر میں ایک بات اس میں بتائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو حکم دیا
کہ جہاں سے مشرکین نے تمہیں نکالا ہے اب تم بھی وہاں سے انہیں نکال دو. اصل میں کس سے پہل ہوئی؟ انہی سے ہوئی. تو اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنوں میں ایک بات اور بھی ہوئی. یہ بات بھی کہی گئی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں تو تحویل قبلہ بھی پیش آیا. تحویل قبلہ کسے کہتے ہیں؟ ایک زمانے تک مدینہ آنے کے 17-18 مہینے تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اچانک قبلہ کس طرف پھیر دیا گیا؟ کعبۃ اللہ کی طرف. یہودی تھوڑا گڑبڑا گئے، بولے کہ ارے یہ کیسے؟ پرسوں تک تو ہمارے پاس کر کے ابھی انہوں نے رخ بدل لیا. تو ایک لطیف اشارہ ہے کہ اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے. تحویل قبلہ سے ایک اشارہ تھا جو اس قبلے پر مسلمانوں کے قبضے سے پہلے ختم نہ ہوگا. یہ بتانا چاہتے تھے کہ اب مسلمانوں کا قبضہ اس قبلے پر ہوگا. وہ کون سا قبلہ؟ کعبۃ اللہ. اچھا، اس کے بعد کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. میں آپ تمام سے کہوں گا اس کے بعد جو چیز ہمارے ساتھ ہے غزوہ بدر کبریٰ. کون سی بات ہے؟ غزوہ بدر کبریٰ، اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ، اسلام کی پہلی جنگ، یہ غزوہ بدر ہے. تو آپ بھی ضرور آئیں، اپنے دوستوں کو بھی اس میں کیا کریں؟ شریک کریں. دیکھیں شویز آپ کتنے اپنے دوستوں کو لاتے ہیں تاکہ وہ لوگ اس کا صحیح یہ سن سکیں کہ غزوہ بدر کیا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح طور سے اسلام سمجھنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.